بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ 10واں درس، حصہ اول، جاننے کی باتیں۔ ایک نوکری پیشہ بیوی۔ مطالعہ اور تحقیقات سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ جن گھروں میں شوہر اور بیوی دونوں نوکری پیشہ ہوں، ان گھرانوں کے ٹوٹنے اور بکھرنے کی ایک اہم وجہ ان کی مشغولیت ہوتی ہے۔ یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ بعض موارد میں عورت پر ہر دینی فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ گھر سے باہر نکل کر بعض ذمہ داریوں کو ادا کرے۔ مثال کے طور پر لیڈی ڈاکٹر وغیرہ کی صورت میں ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں خواتین کو دینی ضرورت کے تحت گھر سے باہر جا کر ذمہ داری کو اٹھانا پڑے تو وہ ضرور یہ کام انجام دے۔ ممکن ہے کہ بعض افراد یہ سوچیں کہ عورت کا گھر سے باہر شغل اختیار کرنا ضروری جگہوں کے علاوہ خاندان کے متزلزل ہونے کا سبب نہیں بنتا، بلکہ دونوں مرد اور عورت ہاتھ میں ہاتھ دے کر زیادہ محنت اور کوشش سے گھر کے نظام کو چلائیں، اور یہ محنت اور کوشش ان کی زندگی میں مہر و محبت کو زیادہ کر دے گی اور خاندان کو استحکام بخشے گی۔ اس مسئلے کی گہرائی میں تحقیق ہوئی ہے، جس سے یہ بات عیاں ہوئی ہے کہ اس سے خاندان میں مہر و محبت زیادہ نہیں ہوتی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مہر و محبت کم ہوتی چلی جاتی ہے اور دوری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ آج کل کی شرائط کے پیش نظر خواتین کے شغل پیشہ ہونے کی وجہ سے گھر کے اقتصاد کو بہت مدد ملتی ہے، اس لیے خواتین کی شغل پیشہ ہونے پر منفی نظریہ نہیں رکھنا چاہیے، جبکہ خواتین کی تنخواہ نہ صرف درد کا علاج نہیں ہوتی بلکہ خواتین کی توقعات کو بھی بڑھا دیتی ہے، اور خواتین کے شغل پیشہ ہونے سے ان کو ذہنی، روحانی اور معنوی حوالے سے نقصان پہنچنے کا خدشہ رہتا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو قناعت اور اپنے اخراجات کو کنٹرول کر کے بھی زندگی بہتر طور پر گزار سکتے ہیں۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے تک اسلامی تعلیمات کی وجہ سے زندگی سادہ اور مہر و محبت سے بھری ہوئی تھی، لیکن اب مغربی ثقافت کے زیر اثر نمائش اور ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی قناعت کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور خاندانوں میں پیار و محبت کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ آج کل دونوں شوہر اور بیوی نوکری کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر پاتے، کیونکہ پہلے دور میں مقابلہ بازی اور ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی کم تھی، لیکن اب اس دور میں بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شوہر اور بیوی اگر زیادہ سے زیادہ محنت بھی کر لیں پھر بھی اپنی خواہشات اور ضروریات کو برطرف نہیں کر پاتے۔ ایک بڑی غلط فہمی جو ہمارے معاشرے میں دیکھی گئی ہے کہ مغربی ممالک میں خواتین کا نوکری پیشہ ہونا مردوں کی کمی کی وجہ سے ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں اچھے پڑھے لکھے اور فعال جوان بیکار بیٹھے ہوئے ہیں۔ خواتین اور جوان لڑکیاں مختلف جگہوں اور اداروں میں مشغول ہیں۔ بے روزگاری اور بیکار رہنے کی وجہ سے جوان افراد غلط اور خراب امور میں ملوث ہو رہے ہیں اور جن چیزوں کی خرید و فروخت ممنوع ہے اس کی تجارت میں مشغول ہیں۔
اب ہم اس نقطے کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ ایسی خواتین جو کہ زیادہ وقت اپنے گھر سے باہر کے کاموں میں یعنی جاب یا شغل میں صرف کرتی ہیں اور گھر کو زیادہ وقت نہیں دے پاتی، اس کے کیا نقصانات ہیں؟ ہمارے عقیدے کے مطابق خداوند تعالیٰ نے ہر مخلوق کو خلق کیا ہے اور خالق بہتر طور پر اپنی مخلوق کی توانائی اور صلاحیتوں کے بارے میں جانتا ہے اور اسے ہی سب سے بہتر علم ہے کہ اس کی مخلوق کے لیے کیا نقصان دہ ہے اور کیا کیا فائدہ مند۔ اور اسی وجہ سے خدا نے جو اسلامی تعلیمات بھیجی ہیں وہ بالکل فطرت اور قدرت کے عین مطابق ہے، اور قدرت کے عین مطابق ہونے کی وجہ سے خداوند متعال نے عورت اور مرد کے درمیان کاموں کو اس طرح تقسیم کیا ہے کہ عورت کے لیے گھرداری اور اولاد کی تربیت جیسی اہم ذمہ داری دی ہے، اور اسی طرح مرد کو محنت اور کوشش کے ساتھ کسب معاش حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک خواتین گھرداری کے کام کو بہت اہمیت دیتی تھی اور اسی طرح مرد حضرات اپنی صلاحیت اور توانائی کے مطابق روزی کماتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ گھر کے ماحول میں پیار و محبت کی گرمی زیادہ ہوتی تھی، جس کی وجہ سے بچے اچھے اور تربیت یافتہ ہوتے تھے۔ لیکن آج کل کیونکہ مائیں زیادہ تر نوکری پیشہ ہوتی ہیں، اس لیے گھر سے باہر زیادہ وقت گزارتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ مہر و محبت کی گرمی جو پہلے گھرانوں میں پائی جاتی تھی اب نہیں پائی جاتی ہے، بلکہ معاشرے میں سے مفقود ہوتی نظر آتی ہے۔ سلام علیکہ یا سیدتا نساء العالمین، السلام علیکہ یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا زوجتا علی امیر المومنین، السلام علیکہ یا ام الائمۃ المعصومین، یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔